السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سیدہ شناز. اسلام اسٹوڈیو سے ابوذر سلمان نیازی، اطہر کاظمی، رانا مبشر صاحب ہمارے مہمان ہیں، جبکہ لاہور اسٹوڈیو سے مجھے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب جوائن کر رہے ہیں. اور ہم جیسے کل کے شو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جنگ کا آغاز تو ہو چکا، اس کو جنگ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک فریق نسبتاً کمزور ہے، کئی گنا زیادہ کمزور ہے. بہرحال الجھ چکے ہیں دونوں آپس میں، اور کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا سکتی کہ یہ جنگ کہاں تک جائے گی اور کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے گی. ابھی تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے، سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں، لیکن غزہ کی پٹی کا جو مقاطعہ ہے اور محاصرہ ہے وہ اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، اور بندش ہے وہاں تمام بنیادی انسانی ضروریات کی. اور اس کے علاوہ بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے، ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں مختلف علاقے. اور اس میں یہ کہا گیا حماس کی جانب سے کہ وہ بات چیت کے لیے، ثالثی کے لیے تیار ہیں. مختلف خلیجی اخبار بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی بات چیت کا امکان مسترد کر دیا گیا ہے. اور وہ فلسطینیوں کو انسانی جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. اور اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے اٹیک کے بعد جو اسرائیل کا جواب ہوگا وہ مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دے گا. مینوائل مختلف ممالک متحرک تو ہو چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جنگ بندی کی سچویشن پیدا ہو. ظاہر ہے جیسے جیسے یہ معاملہ آگے نکلتا جائے گا تو کوئی ایسی انہونی ہو سکتی ہے جو معاملے کو بالکل ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لے جائے. تو جلد امن معاہدے کا، رانا صاحب ڈیفینس اسٹڈیز اسٹوڈنٹ ہیں آپ، کوئی امن معاہدے کا جلد امکان دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال جی، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ جی. اور فوری طور پہ مجھے اس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آتا، کیونکہ اس وقت دیکھیں اس نے اپنے آپ کو اسرائیل نے اپنے آپ کو ری ویمپ کر لیا ہوا ہے، اور ابھی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک بنانے جا رہا ہے. اور آلموسٹ 3 پرون اسٹریٹجی ہے ویسے اس کی، لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ ان پلیس ہے اور وہ کسی بھی وقت وہ امپلیمنٹ کرے گا. اینڈ اسرائیل از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک. اب وہ کتنی فورس سے اسٹرائک بیک کرے گا، کس طرح اسٹرائک بیک کرے گا، آبویسلی یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے، وہ تو سامنے نہیں آئے گی، وہ اپنے تک رکھیں گے وہ لوگ. لیکن ایک چیز، ون تھنگ از فار شیور، جہاں پہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے اور اس کو فل سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، فائنینشلی بھی، ملیٹریلی بھی، اور ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں اسٹرائک بیک اسرائیل ضرور کرے گا اور فل فورس کے ساتھ کرے گا، اور کوشش یہ کرے گا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے. اور اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. کیونکہ جہاں پہ اتنی زیادہ اس کو سپورٹ مل رہی ہو وہاں پہ اس کا اسٹرائک کرنا، مطلب کہ میرے خیال میں ایسے ہوگا جیسے آئی وڈ سے کہ جیسے نتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے گا، اور یہ جہاں پہ 50 سال کے بعد ایک حماس اور حزب اللہ اگر اکٹھے مل کے اسٹرائکس کر رہے ہیں تو اور وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے ہو کے اسرائیل کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور آف گارڈ پکڑ سکتے ہیں اس کو. تو اسی طرح اسرائیل از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک ود فل فورس. کب کرے گا، کیسے کرے گا، وہ اپنے ٹائمنگز جو ہے وہ اپنے خود وہ چوز کریں گے اور اپنے طریقے سے چلیں گے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ کہا جائے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ فوری طور پہ اس کے کوئی نیگوسیشنز ہو سکتے ہیں، نیگوسیشنز کا کوئی حل نکل سکتا ہے، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. وہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل جو ہے آئی وڈ سے کہ غصے میں ہے، اور وہ غصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے. اچھا دیکھیں، آپ اسیس کرتے ہیں نا جب بھی کوئی آپ اٹیک کرتے ہیں تو آپ اسیس کرتے ہیں پہلے ہی کہ اس کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے. حماس نے اگر یہ اتنا بڑا حملہ اٹیک کیا، اس کے بعد انہیں اس کے رسپانس کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ بھی پتا ہوگا کہ امریکہ کا بغل بچہ ہے اسرائیل، تو آبویسلی امریکہ تو اپنے بیڑے بھیجے گا امداد کے لیے. تو وٹ نیکسٹ؟ جو یمن، لبنان، عراق، یہاں کے جنگجو ہیں، اگر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ادھر امریکہ فل سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ جنگ کیا صورتحال اختیار کرے گی، پھیلے گی؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کا نیگوسیشنز ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کی بڑی تھوڑی تعداد میں وہ کوششیں کی جا رہی ہے، اور ایسے ایک اسپینر پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے مذاکرات کر لیں. لیکن مذاکرات دیکھیں وہ ایک سمپل سی بات ہے، مذاکرات کے لیے اگر حماس ہو اور حماس جو بھی کہتا رہے آن دا فیس آف اٹ کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن
ایٹ دا ویری سیم ٹائم حماس یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر مذاکرات کے لیے وہ بیٹھیں گے تو پھر وہ اسرائیل از بائنگ ٹائم، وہ ٹائم بائی کرے گا اور اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنے کے لیے ٹائم بائی کرے گا. اینڈ اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ اگر اٹیمپٹ ہوگی بھی تو ہاف ہارٹیڈ ہوگی اور اس میں مشکل ہوگا. اس کو یہ کہا جائے کہ اس کے کچھ ثمرات نکل آئیں گے، نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. حزب اللہ کی بات کی جائے، پیلسٹینینز کی بات کی جائے کہ انہوں نے جناب پہلے وے کی ہوں گی آپشنز کے جناب بالکل اس کا ریٹیلیشن ہوگا جو وہ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلے وے کی ہوئی ہیں ساری چیزیں اینڈ they are also ready for that. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ریڈی نہ ہو. They are mentally prepared for that, but Israel is going to strike back with full force اور اس میں بالکل اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہوں گے، وہ اسٹرائک بیک کرے گا. ٹھیک ہے. امریکہ نے تو اپنی پوزیشن بتا دی، عدنان عادل صاحب واضح کر دی. عرب ممالک کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بھی کل ہونے جا رہا ہے. OIC کا کردار اور اس کے علاوہ ایک اسلامی ممالک کا اتحاد بھی کبھی بنا تھا جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ اس طرح کی سچویشنز میں مسلم امہ کا کوئی رسپانس ہی سامنے لانے کے لیے بنتے ہیں ایسے اتحاد جس سے ایران آؤٹ تھا. اب ایک تو یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے کسی نہ کسی طرح ایران کو سیٹ اپ کرنے کی امریکہ کوشش کرے گا، اسرائیل کوشش کرے گا، ایران اس پر جواب بھی دے رہا ہے. حماس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی نہیں رکتی ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. سو مکس سگنلز ہیں، کلیئرٹی کب تک آئے گی؟ دیکھیں کلیئرٹی تو نہیں، اس میں تو ایک بہت ہی واضح بات ہے کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس وقت کہ حماس کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے، جو وہ غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ آبادی ہے، اس میں حماس کے جو جنگجو ہیں وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، بنکرز ہیں، تہہ خانے ہیں، اور وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر وہاں پہ ٹینک نہیں جا سکتے اور وہاں پر اسرائیلی فوج گھستی ہے اس کے اندر، غزہ کے اندر زمینی حملہ کرتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے، حماس کی جو فوجی طاقت ہے اس کو سمیش کرنے کے لیے، بالکل پاش کرنے کے لیے، تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو کیا اب یہ رسک لے گی اسرائیلی فوج کہ وہ غزہ کے اندر گھس جائے؟ آج سے 9 سال پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا اور 2000 لوگ مارے گئے تھے غزہ کی پٹی میں. اس کے بعد بنیاد پرستی اور یا شدت پسندی بڑھ گئی تھی، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں. تو ایک تو ان کا ہدف یہ ہوگا کہ حماس کو بالکل اس کی فوجی طاقت ختم کر کے وہاں پہ ایک فلسطینی اتھارٹی جیسے کہ ویسٹ بینک میں ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، حماس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسی کوئی اتھارٹی قائم کر دی جائے جو ایک میونسپل اتھارٹی کی جیسی کٹ پتلی، جیسے آپ کشمیر میں بھی. اور لانگ ٹرم ان کا گول یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی اور غزہ کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا جائے، کیونکہ جہاں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں نقشہ لہرایا تھا اس میں ویسٹ بینک کو بھی، گولان ہائٹس کو بھی اور غزہ کی پٹی کو بھی اسرائیل کا نقشہ میں دکھایا گیا تھا. اور ان کا جو منسٹر ہے، فائنانس منسٹر، وہ کہتا ہے فلسطینیوں کے پاس 3 آپشن ہیں، یا مر جاؤ، یا ہجرت کر جاؤ، یا ہمارے میں ضم ہو جاؤ، ہماری جو تابع داری سبجوگیشن جو ہے وہ تسلیم کر لو. یہ تو ان کے اہداف ہیں. جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کس ٹائم لائن کے ساتھ کریں گے یہ وہی جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی عرب ملک جو ہے وہ حماس کے ساتھ نہیں کھڑا، نہ اس کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. حماس کے جنوب میں مصر سے سرحد لگتی ہے، وہاں سے بھی ناکہ بندی ہے. وہاں سے اگر وہ سرحد کھول دیں تو کچھ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو خوراک، ادویات. وہاں پہ ابھی میں ایک سرجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ زخمیوں کو وہ کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، اور جو برنٹ لوگ آ رہے ہیں جلے ہوئے، ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، ہم صابن استعمال کر رہے ہیں. 70% جو اس کا جسم جلا ہوا ہے ہم صرف صابن سے اس کو دھو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو غزہ میں انفولڈ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ بجلی بھی 4 گھنٹے پہلے بھی آتی تھی، اب بالکل بھی نہیں آ رہی ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کو کس حد تک آگے جانے دیتی ہیں، کیونکہ فیصلہ کن کردار تو عالمی طاقتوں کا ہی ہے، امریکہ کا ہے، یا یورپ بھی اس میں شامل کر لیں کسی حد تک، لیکن امریکہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر یہاں مڈل ایسٹ میں معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر امریکہ کی توجہ تائیوان سے ہٹ جائے گی. جو ہم سمجھ رہے تھے فلیش پوائنٹ تائیوان ہے، اور وہاں پر وہ امریکہ کا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن کروا دیا جائے سعودی عرب اسرائیل کا، تو پھر ہم فوکس کر سکیں اپنی تمام انرجیز یوکرین جنگ پہ یا تائیوان کے مسئلے پہ. تو اب امریکہ دوبارہ سے اگر مڈل ایسٹ میں انگیج ہو جاتا ہے تو یوکرین میں اس کی وہ کم ہو جائے گی، اور اس کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور ادھر تائیوان سے بھی اس کی وہ اس انرجی کے ساتھ اور اس وسائل کے ساتھ وہ توجہ نہیں دے سکے گا. تو پوری جو گلوبل پالیٹکس ہے
وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کی سچویشن کے ساتھ. کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ ویسٹ بینک کے لوگ بھی اس وقت حماس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ان کی ادھر سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں اسرائیل کے خلاف ہو رہی. یہ صرف حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا ایک بڑے تھیٹر میں بدلتی ہے, کیونکہ حزب اللہ ہے یا حماس ہیں. یہ دو ملیٹنٹ گروپس ہیں اس ریجن میں اسرائیل سے جو نبرد آزما ہو سکتے ہیں. یا یہ دائرہ پھیلتا ہے یا یہیں تک محدود رہتا ہے. یہ وقت یہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں پہلے فریقین دو ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پراکسی وار میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ بیٹل گراؤنڈ بن جاتا ہے. یہاں ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ آپ نے جب چائنا کا ذکر کیا تو اطہر, برکس کا رول, چائنا کا رول, کیا آگ پر پانی ڈالنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت چائنا؟ دیکھیں اوبیسلی چائنا مین پلیئر ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں چائنا کی حصے ہے. پھر وہ اقوام متحدہ کے اندر سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بھی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے دو فوجوں کے درمیان. اب اسرائیل کا اور حماس کا کیا مقابلہ ہے؟ چند ان کے پاس بندوقیں ہیں, تھوڑے سے ان کے لوگ ہیں. تاثر یہ دیا جاتا ہے میڈیا کے اندر, خصوصاً بین الاقوامی میڈیا کے اندر, مغربی میڈیا کے اندر, جیسے کوئی دو برابر کے فریق جنگ کر رہے ہیں. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے, جن کے پاس نہ کوئی ٹینک ہے, نہ کوئی توپ ہے, نہ کوئی جہاز ہے, نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے. اور دوسری طرف دنیا کی ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے. وہ آرمی ہے جس کا مقابلہ تمام عرب ملک مل کے بھی نہیں کر سکتے. باتیں سن لیں آپ مسلمانوں کی, ایسے ایسے آپ کو قصے سنائیں گے, فلانی جگہ پہ ہماری یہ فتوات تھی, فلانی جگہ پہ وہ فتوات تھیں. اور حقیقت یہ ہے, اور وہ سچی حقیقت یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک مل کے بھی ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ کہہ دیں کہ ہم فلسطین کے پیچھے کھڑے ہوئے, اسرائیل ان پہ حملہ نہ کرے. یہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہے. تھوڑا سا یہاں پہ تنقید کرتے ہیں, تھوڑی سی وہاں پہ کرتے ہیں, جی پورا من حل ہو. دوسری طرف امریکہ کی فوج جو ہے سینٹ کام اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے باقاعدہ ٹویٹ کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ بتا دیں کیا سعودی عرب سے کوئی یا آگے پیچھے جو نیبرز ہیں وہاں سے کہیں سے کوئی اس قسم کا بیان آیا کہ جناب ہم فوجی اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم وہاں پہ فوجی مدد بھیج رہے ہیں یا فوجی کمک بھیج رہے ہیں؟ تو لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں. سچ حقیقت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عام فلسطینیوں کو مروانا چھوڑ دیں, ان کو کوئی امید نہ دیں. وہ خود ہی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی مسلمان ملک ان کی مدد نہیں کر رہا. الٹا جو مصر کے اوپر بارڈر ہے جس کا ذکر عدنان عادل صاحب نے کیا, اس بارڈر سے کتنی ان کو چیزیں مل رہی ہیں. وہ بارڈر بھی آپ نے سیل کیا ہوا ہے, تو وہ بچارے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ہاں آپ اخلاقی مدد کرتے ہیں, اقوام متحدہ اور ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر آپ آواز اٹھاتے ہیں, اس کی کتنی سے ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ابھی OIC کا اجلاس ہوگا, اس میں قرارداد آئے گی اور اسرائیل جو ہے اس قرارداد کے ساتھ جو کرے گا وہ وہی کرے گا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ کرتا آیا ہے. ہاں اس میں اگر کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو چین, جس طرح آپ نے کہا, اور روس ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مثبت رول اس میں پلے کر سکے. ادروائز کسی بھی مسلمان ممالک سے کسی کو کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھنی چاہیے, نہ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ فوجی اعتبار سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. اردوغان صاحب بڑے نعرے لگاتے ہیں ترکی نے کیا کر لیا؟ سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم ترکی نے کیا تھا, دیگر ممالک تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. تو آپ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فلسطینی بیچارے تو اپنی جنگ خود ہی لڑ رہے ہیں. اب ان کے اخلاقی اور سفارتی سطح پہ جتنا ہم مدد کر سکتے ہیں بس وہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے حماس کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈیف ایئر, یعنی کہ کان بند تھے دنیا کے ہماری طرف سے, اور جب حماس کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا تب دنیا ہوش میں آئی, اور وہ بھی اس بات پر کہ اسرائیل کا نقصان ہو گیا, اس پہ زیادہ واویلا مچائے. یہ اس سے پہلے اسرائیل کیا کرتا رہا اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا. میرا یہاں پہ سوال ہے یہ ابوذر آپ سے کہ ظاہر ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے اول تو اسے جنگ قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک مظلوم جو ہے وہ ظالم سے الجھا ہے اپنے حقوق کے لیے, تو جو جنگی اصول بنائے جاتے ہیں جنگ کے دوران ان سب کی تو اس وقت پامالی ہو رہی ہے. وہ اٹیک بلا تخصیص کر رہا ہے, مساجد, اسپتال سب گر رہے ہیں, بچوں پہ, خواتین پہ, سبھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اس صورتحال میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں کھڑی ہیں, اور یہ جو اصول جنگی جرائم جن کو قرار دیا جاتا ہے وہ اسرائیل ان کی زد میں آئے گا؟ دیکھیں عائشہ, اس کو پہلے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی اگزامپل دوں گا تاکہ کلیئر ہو جائے ایشو ہے کیا. دیکھیں ایسے ہی ہے, سمجھے اطہر صاحب کی زمین پہ پچھلے 50 سال سے قبضہ ہے,
اور وہ مجھے وکیل کرنے کے بجائے قانون سے اور جو عدالتی نظام ہے اس سے تنگ ہو کے، انصاف کے نظام سے تنگ ہو کے انہوں نے مجھے وکیل نہیں کیا، انہوں نے رانا صاحب سے ڈنڈا سوٹا لے کے اور خود ہی زمین کا قبضہ چھڑانا شروع کر دیا. تو یہ ہے بیسیکلی ٹوٹل آپ کو میں سمری دے رہا ہوں جو پورا یہ ایشو ہے. اب اس کو دیکھیں، جہاں تک انٹرنیشنل لا کی بات ہے، دیکھیں اگر کسی ملک نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی ہے تو میرے خیال سے اس میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ اسرائیل کا آتا ہے. کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، جتنی بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہوتی ہیں یا ان کے جو سٹیپس انہوں نے لینے ہوتے ہیں یا جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز ہوتی ہیں، ان کو ہمیشہ بلاک کیا گیا. 1980 سے لے کے اب تک دیکھیں، ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ، ایٹ لیسٹ 30 سے 40 دفعہ کے درمیان سٹیپس جو ہے ان کو روکا گیا ہے. اور جس کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے، دیکھیں وہ ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور جس کے ساتھ ہے اس کی وائلیشنز کو بھی پروٹیکٹ بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے لیبیا کی ایگزامپل. لیبیا کو نہیں ویٹو ملا کسی ملک سے، تو لیبیا کے بعد اس کا کیا حال ہوا. لیکن سیریا آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ویٹو مل گیا تو سیریا کو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی رشیا کی طرف سے، آپ کے سامنے ہے. تو جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، دیکھیں ایز لانگ ایز یونائٹڈ نیشنز کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ اس کو پرماننٹ ممبر سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ جتنی بھی وائلیشنز ہیں وہ بے شک لا آف جو وارز ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا کی جتنی کنونشنز ہیں، پرزنر کی ریلیٹڈ ہے، چلڈرن سے ریلیٹڈ ہے، ویمن سے ریلیٹڈ ہے، پلیس آف ورشپ سے ریلیٹڈ ہے، وہ سارے قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی. بالکل خیال نہیں کیا جائے گا. پروپورشنالٹی کے پرنسپل کو بھی بالکل اگنور کیا جائے گا. اور دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے. دیکھیں اسرائیل ایز اے اسٹیٹ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے، لیکن حزب اللہ یا جو حماس ہے وہ ایز اے اسٹیٹ نہیں لڑ رہے اس وقت، وہ ایک ایز اے گروپ لڑ رہے ہیں. تو ایز اے اسٹیٹ آپ پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وین یو ایکٹ ڈیورنگ دا وار ٹائمز. آپ کو پھر انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز یا ان کی جو رولز ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں امپیریلسٹ قسم کا آپ کا سسٹم ہے انٹرنیشنل آرڈر جو ہے، اور اس وجہ سے پروٹیکشن اسی کو ملتی ہے جو ایگریسر ہوتا ہے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے جہاں پہ اس ملک میں جس طرح ہوتا ہے یا پورے انٹرنیشنل ورلڈ میں جو غریب گروپ ہوتا ہے یا غریب ملک ہوتا ہے، اس کو انٹرنیشنل لا بھی پروٹیکٹ نہیں کرتا. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے، جو دیکھیں آپ یونائٹڈ نیشنز کی فنڈنگ دیکھیں سب سے زیادہ کون کرتا ہے، پہلے نمبر پہ امریکہ ہے، دوسرے نمبر پہ جاپان ہے، جو پھر پیسے دیتا ہے پھر وہ چلاتا بھی اپنی مرضی سے ہے. تو اس وجہ سے یو این تو ایک ٹوتھلیس ٹائیگر ہے، کل بھی میں نے کہا تھا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو مسلم ورلڈ ہے لپ سروس دے رہا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. انہوں نے اپنے دیکھیں انٹرسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے حساب سے ریلیشن شپ رکھنے ہیں. وہ والٹیر نے کہا تھا نا جی، وین اٹ کمس ٹو منی ایوری ون ہیز اے سیم ریلیجن، سو اٹ ول ناٹ بی این ایشو آف مسلم اما ورسز دا ریسٹ. کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ساروں نے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اسرائیل دیکھیں وہاں پہ امریکہ کا ایک سسٹم سمجھے، وہاں پہ AIPAC ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کی کانسٹیٹیوشن پڑھے، ہاؤ پاورفل اٹ از ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور آپ کو پڑھے گا کتنے انفلوئنشیل ہے وہ لوگ وہاں پہ جو ایکٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوز ہو کنٹرول دا رینز آف یونائٹڈ نیشنز یا ہو آر لنکڈ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اسی حساب سے ایکٹ کریں گے. ہم صرف ایموشنل باتیں کر سکتے ہیں، نہ ہم میں کوئی یونٹی ہے، نہ ہم میں کوئی یہ ہے کہ ہم ایز اے یونائٹڈ فرنٹ دے گا مسلم ورلڈ. یہ ساری باتیں OIC نے جو کیا پچھلے 50 سال میں کچھ بھی نہیں کیا. شاید ابھی سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. جی عطر، چھوٹی سی چیز ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں فلسطین کا مسئلہ اگر کبھی حل ہوگا تو وہ صرف اور صرف مغربی اقوام کے پریشر کی وجہ سے ہوگا. آج بھی آپ دیکھ لیں سب سے بڑے جلوس لندن میں نکل رہے ہیں، سب سے بڑے جلوس مغرب میں نکل رہے ہیں. وہ قومیں اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہیں. آپ دکھا دیں کتنے مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ جلوس نکالے گئے ہیں کہ لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں. آپ چھوڑ دیں، حکومتیں تو مدد نہیں کر رہی، عوام کا رویہ آپ دیکھ لیں. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ انسانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں تو انسان اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا یہ مغربی اقوام کے پریشر کی وجہ سے. اور عائشہ اس میں ایک چیز اور ہے، آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ ان کی جو پبلک ہے نا، یا ان کے جو پڑھی لکھی انٹیلیجنٹ کلاس ہے، جو لبرل کلاس ہے، ان کے ٹویٹس پڑھیں، دے آر کنڈیمنگ اسرائیل.
لیکن جو اسٹیٹس کا اپروچ ہے یا ان کی گورنمنٹس کی اپروچ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پیپل ہو اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس. امریکہ میں بالکل ہوا ہے, اور آپ انگلینڈ میں دیکھیے آج بہت بڑا انہوں نے پروسیشن وہاں پہ نکالا, ڈیمونسٹریشن تھی اگینسٹ اسرائیل وار اٹراسٹیز کہ وہاں بچوں کو کیوں مار رہے ہیں آپ, وہاں پہ آپ ورشپ کی پلیس کیوں اٹیک کر رہے ہیں, عورتوں کا خیال نہیں رکھ رہے, کوئی رولز آف وار میں آپ انگیج نہیں ہو رہے, آپ ساری وائلیشنز کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی نکلا عائشہ کس چیز کے لیے وائلیشنز کے خلاف نہیں نکلتے فلسطینیوں کے ہیں حق میں کوئی فلسطینیوں کے لیے تو صرف مولانا فضل الرحمان ہی بات کریں. جی رانا صاحب آپ ایک چیز میں ایڈ کروں, آپ پوچھ رہے تھے عدنان صاحب کہ یہاں پہ کوئی نکلا ہے یا نہیں نکلا پاکستان کے اندر. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال ہے میرا, ٹھیک ہے, جو میری نالج ہے, I might be wrong, مجھے اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں آپ لوگ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ایشو, سب سے کور ایشو کیا ہے پاکستان کا؟ سب سے کور ایشو ہمارا جو ہے دیٹ از کشمیر. ٹھیک ہے جی, کشمیر کے بارے میں آپ باہر نکلنے کی بات کرتے تھے, ہم لوگ نکلتے رہے باہر, ہم لوگ جاتے رہے باہر, ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے ان دی فیور آف پیلسٹینینز. لیکن مجھے ایک چیز سمجھنی ہے, سب سے بڑے لیڈر جو تھے وہ یاسر عرفات تھے پیلسٹینینز کے. کیا یاسر عرفات نے اپنی لائف میں, زندگی میں کبھی ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کشمیر کی فیور میں؟ میں وہ جاننا چاہوں گا. ٹھیک ہے, یہ جو دوہرے معیار اور دوہرے رویے ہیں یہ بہت دلچسپ ہیں. اجازت دیں, اس سے پہلے یاسر عرفات جو ہیں انہوں نے کبھی نہیں دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا اس زمانے میں بہت زیادہ ان کی ہیلپ کرتا تھا اور ان کے لیے ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا تھا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی سپورٹ جو ہے جو کہ بہت انفلوئنشل تھی اس سے محروم ہو جائیں, اس لیے وہ نہیں کبھی. ابھی بھی سارے ممالک یہی ناپ تول کے خارجہ پالیسی کے اعتبار سے رسپانس دے رہے ہیں. بڑا اہم ہے یہ تضادات سے بھرے رویے, لیکن یہ جنگ کس طرف جائے گی ابھی پر اس پر سوالیہ نشان ہے. واپس آتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ آئینی اور قانونی معاملات کی طرف آتے ہیں, اور اس وقت جو زیر بحث ہے معاملہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کی 4تھی سماعت. اور آج کے دن اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ آیا ہی آیا, کیونکہ چیف جسٹس اپنا یہ ارادہ ظاہر کر چکے تھے کہ کم از زیادہ ڈریگ نہیں اس کو کیا جا سکتا, لیکن یہ ہو نہیں سکا. اور کیوں نہیں ہو سکا, ذرا وہ آرگیومنٹس اور ریمارکس سنیے. If we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, aap aage badhein. I'm asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with the If he wants greatest of to or respect. doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You're not hearing what I'm saying at all. And you're completely ignoring. Sir, I'm not. I mean, you don't want to make your submissions. Sir, but You should just sit down and answer questions. I'll complete my submissions. اس سے تو یہی امپریشن آ رہا ہے ابو ذر جیسے فیصلہ آنے کے رستے میں رکاوٹ ہی فل کورٹ ہے. دیکھیں ایک تو ابھی کیس بہت بڑا ہے, بہت زیادہ لائرز ہیں, اس پہ ٹائم لگے گا, کل تک میرے خیال سے ریپ اپ ہو جائے گا. لیکن یہ ہیئرنگ سے دیکھیں ایک تو امپریشن ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد دے ول بی یونیفارم یا کیا کہتے ہیں یونائٹڈ سپریم کورٹ, تو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ کافی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں اور ڈیوائیڈڈ ہے. انفیکٹ کہ اس حد تک ہے کہ جو ہم سب دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر بڑے اسٹرانگ قسم کے ڈس ایگریمنٹس آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بینچ کو چلا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, تو ہی ہیز اے بگر رول ٹو پلے اینڈ ہی آلسو نیڈس ٹو ہیو اے بگر ہارٹ. اس وجہ سے باقی سارے ججز کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹالرنس بھی ہوتی ہے, تھوڑی پیشنس بھی ہوتی ہے, تو پھر بینچ اچھی طرح کام کرتا ہے آپ کا. اس وجہ سے میرے خیال سے اور دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات, دیکھیں جب ججز بیٹھتے ہیں سیٹ پہ سپریم کورٹ کے, تو اس میں پھر سینئر جونیئر کوئی نہیں ہوتا. چیف صاحب از جسٹ فرسٹ امنگ دا ایکول, آل دا ججز آر ایکول. اس میں کوئی جوڈیشل سائڈ پہ ساروں کی جو پاورز ہیں یا ساروں کی ایبلٹی یا جورسڈکشن ٹو ایکٹ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. سو جج اور چیف جسٹس کین ناٹ ڈکٹیٹ اندر جج, اینڈ سملرلی دا ادر جج کین ناٹ ڈکٹیٹ دا چیف جسٹس. تو میرے خیال سے اس وقت لائنس تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہی ہیں. اچھا, اسیسمنٹ اگر آپ کے ابو ذر ہم جانیں تو کس طرح کتنی ریشو سے فیصلہ آ سکتا ہے جب اگر آپ سارے آرگیومنٹ ظاہر آپ نے دیکھی ہے یہ سماعت؟ دیکھیں ابھی کچھ ججز کا مائنڈ تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ
وہ تو اس کیس کو میرے خیال سے اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی پوزیشن پہ جا رہے ہیں، جس میں آپ کو مظاہر نقوی صاحب نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو اعجاز الحسن صاحب نظر آتے ہیں، منیب اختر صاحب نظر آتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب نظر آ رہی ہیں، اور بھی 2 ججز ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اس کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، جس میں اطہر من اللہ صاحب ہو گئے، آپ کے چیف جسٹس صاحب ہو گئے، آپ کے منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، اور کچھ اور ججز بھی ہیں. لیکن کچھ ججز ہیں جو انہوں نے اپنا مائنڈ ابھی تک آپ کو شو نہیں کرا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کتنی ریشو سے دیکھ رہے ہیں؟ میچ کے حوالے سے تو پریڈکشن آج ہم دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ابھی 4-5 ججز جو خاموش ہیں، جنہوں نے اپنا مائنڈ کلیئر نہیں کیا، انٹل اینڈ انلیس وہ کلیئر نہیں کرتے تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. جسٹس یحییٰ نے کچھ بات لگ رہی ہے کہ میجورٹی شاید 1-2 کے فرق سے ججز فیور میں لا کی جا رہی ہے، زیادہ ہے، فیور میں زیادہ جا رہے ہیں. چلے اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کی اسیسمنٹ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، لیکن you never know. ہاں، یو نیور نو، کچھ مائنڈ سوئنگ بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور جو کوشچن ذہن میں ابھر رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے سوئنگ ہی ہے اس وقت، کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مختلف عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، سزا کے امکانات ہیں. محمد علی درانی صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی مفاہمت کی کوششیں کر رہا ہے اطہر، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اب آئی ڈونٹ نو کون ہو سکتا ہے. خان صاحب کے کوئی قریبی لوگ ہیں یا ان سے کوئی ملنے جو لوگ جاتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ درانی صاحب کی ضرورت ہے کسی قسم کا روڈ میپ اس وقت دینے کے لیے. یہ بالکل ایک ہوا میں باتیں ہیں، یہ میڈیا کی کنزمپشن تک تو ٹھیک ہے. درانی صاحب کس کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا صاحب کو کس چیز کے اوپر وہ قائل کریں گے؟ درانی صاحب کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں ہے. وہ کیا دے سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس کوئی سیاسی سپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی انتظامی عہدہ ہے. یہ آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت بھی پتہ چلا تھا کہ درانی صاحب ایکٹیو ہیں. درانی صاحب نے یہ جو ساری اس چکر ہے اس میں اپنی تو میڈیا وہ امپورٹنس انہوں نے بنا لی، اس کے علاوہ اس ڈائیلاگ کی کوئی امپورٹنس نہیں. اگر کوئی امپورٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب سے کوئی ڈیل کرنی ہے تو خان صاحب تو ویسے ہی ریاستی تحویل میں ہیں، اس کے لیے ان کو درانی صاحب کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو جماعت کے اندر سے بھی کسی سے کہا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ ان کو کہا جا سکتا ہے. اور ایسا کیسے صاحب کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مشکل دور ختم ہونے والا ہے، مشکل وقت ختم ہونے والا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان تو ویسے ہی پر امید ہوتے ہیں نا ہر وقت. وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارا مشکل دور ختم ہونے والا ہے. مشکل دور تو پاکستان تحریک انصاف کا 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے اگر وہ کل الیکشنز ہوں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے الیکشنز وہ جیت جائیں گے، عوام ان کے ساتھ ہے. لیکن انتظامی اعتبار سے ان کی مشکلات مجھے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کی مثالیں آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لی ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں، مجھے کوئی مزید مثال بالکل مثالوں میں اب یہی ہے کہ جی ابو ذر بیفور وی ٹیک بریک پلیز ایڈ آن. عائشہ دیکھیں، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی یا کوئی چیز ہو رہی ہوتی تو آپ کو یہ اس وقت یہ جو بیانات آ رہے ہیں کچھ لوگوں کے شمالی علاقہ جات میں جانے کے کچھ عرصے بعد، جس طرح صداقت عباسی صاحب کا آیا، تو یہ بیان نہ آ رہے ہوتے آپ کے سامنے، کیونکہ دیٹ مینس کہ کام نہیں بن رہا. دیکھیں، عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں جی زمان پارک میں پلاننگ ہوئی انسیڈنٹ کی 9 مئی کی، عباسی صاحب کہتے ہیں زوم میٹنگ میں ہوئی، محمود مولوی صاحب کہتے ہیں ایوان صدر میں ہوئی. اب میرے خیال سے اگلا شیخ رشید صاحب کا بیان آئے گا جی فوڈ پانڈا پہ ہوئی تھی یا دراز.com پہ ہم نے آرڈر کیا تھا انسیڈنٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کریں. اور یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ساری ایک آخری چیز، یہ ساری اسٹیٹمنٹس جتنی ہوتی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹس جب آپ کورٹ آف لا میں دیتے ہیں نا، آپ سے پھر آگے وکیل جرا کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو سپون فیڈ کرنے والا انسان نہیں بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ میٹنگ کہاں ہوئی تھی، کتنے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، کس ٹائم پہ ہوئی تھی، آپ کون سی گاڑی میں وہاں پہ آئے تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی وہاں پہ آیا تھا میٹنگ کے اندر، کس شہر سے آپ آ رہے. تو یہ جرا جب ہوتی ہے پھر ریکنسٹرکشن آف ٹروتھ ہوتی ہے لا آف ایویڈنس میں، تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور پھر یہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن آپ دوسرے مقدمے میں دھرے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. رانا صاحب ذرا آپ بتائیں کہ مصالحت کے لیے محمد علی درانی صاحب کے علاوہ کون ایکٹیو ہے؟ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہونے والے سلوک کی ذمہ دار نون لیگ ہے، وہ نون لیگ جو جلسے منسوخ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے صرف مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے. واقعی نون لیگ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ سلوک کروا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ یار آپ جو ہے نا، میرا خیال تھا تسی میرے نا سپینر سٹنے بند کر دیو گے، لیکن نہیں. اچھا چلیں، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے دیکھیں جو چیزیں جو کام ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، ایک ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب جو ان پہ نواز شریف صاحب پہ جو کیسز چلتے رہے پاناما کے اور واٹ ایور،
वो गलत थे। अच्छा, उसको ज़रा जहन में रखें। फिर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, वो भी जहन में रखें। सो एग्जैक्टली वही चीज़ें वो चाहते ही होंगे, ऑब्वियसली चाहते होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। नून लीग वाले ये चाहते होंगे कि उसी तरह ट्रीट किया जाए इमरान पीटीआई के चेयरमैन को, और उसी तरह वही सब कुछ हो जो उस वक्त हुआ था नवाज शरीफ साहब के साथ। सो अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसमें, हाँ ये हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क ज़रूर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू लाइक चेयरमैन पीटीआई, उसमें स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बिल्कुल वो उनके जहन में होगा नून लीग के कि वो चाहते ही होंगे उसी तरह हो कि गलत केस था बकौल उनके, बकौल नून लीग वालों के, कि गलत केस था पनामा लीग, वो गलत केस बना मियां नवाज शरीफ साहब पे, वो गलत तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से आउट किया गया, वो गलत तरीके से सब चीज़ें हुई। वो चाहते ही ये होंगे कि जनाब उसी तरह से पीटीआई भी हीट फेस करे जैसे उन्होंने की थी नून लीग वालों ने, और पीटीआई के चेयरमैन भी उसी तरह हीट फेस करें जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब ने की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। वो कितना असर्ट करते हैं, कितना असर्ट नहीं करते, एक वेव चल रही है, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है नून लीग के लिए, और उसको उसमें उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, और वो उसी तरह चल रहे हैं जैसे किसी जमाने में। चले राना साहब, बहुत सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन वक्त कम है। मुझे बताएं आप, मोहम्मद अली दुरानी साहब। एक लाइन सिर्फ ऐड कर दूं, सिर्फ एक लाइन में सिर्फ ऐड कर दूं कि पीटीआई को जिन हालात का सामना है, नून लीग को कभी भी उन हालात का सामना नहीं। नून लीग से तो लिस्टें मांगी जा रही थी कि आपकी काबीना फाइनल कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, और 2018 में जिस रात को इलेक्शन हार रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कॉलें कर रहे थे, वो खुद मान चुके हैं इसको। क्या पीटीआई को उन हालात का सामना है? क्या उनके नून लीग के लीडर गायब हो जाते थे और अचानक टीवी पे पीटीआई के पलड़े में 9 मई का। अच्छा आयशा, एक मैंने आज अपने दोस्त से पूछा, पलड़े में 12 अक्टूबर है ना, जब आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर लिया था उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ था? कुछ हुआ आयशा पलड़े में जो है वो किसी के। एक मिनट आयशा, आज मैंने एक दोस्त से पूछा, वो पीएमएलएन के काफी क्लोज है, कि आपका वो वर्क आपने कैंसिल क्यों कर दिया ये आपकी जो एक्टिविटीज थी? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वर्कर्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, ताकि मियां साहब आए तो वो फ्रेश रहे, इस वजह से हम शादियों का भी सीजन है, इसलिए इस्तकबाल के लिए नहीं जा सकते। दुरानी साहब की जो आप दुरानी साहब की जो बात कर रही है ना, आप दुरानी साहब देखें, दुरानी साहब एक दफा फिर जिंदा हो गए खबरों में, मीडिया में। ये इस मुझे लगा नेपाल गए हुए थे, और नेपाल ही गए उसने, पिछले कई सालों तो नेपाल ही सड़ो, ठीक है, लेकिन खुद साख्ता एक्टिव हुए में। हाँ नहीं, खुद साख्ता नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, चाबी भरी जाती है। दुरानी साहब खुद साख्ता एक्टिव नहीं हो सकते, नहीं, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन वो उसमें खुद साख्ता नहीं हो सकते। ये कहा जाए कि वो खुद ऑन हिज ओन कोई ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे हैं दुरानी साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है उनका स्विच। अच्छा ठीक है, ठीक है राना साहब, वक्त हमारे पास कम है। अब मैं अदनान आदिल साहब को भी शरीक गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अब देखें, जो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू आया, वो कहा जा रहा है कि पीर के दिन के लिए एयर करने के लिए रिकॉर्ड करके रखा गया था, उसमें कोई ऐसी बंदिश या कोई रुकावट सामने नहीं आई थी। मुझे बताएं आप, उस्मान डार साहब तो फिक्स कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन सदाकत अब्बासी साहब बुशरा बीबी तक ताने बाने ले जा रहे हैं, तो अब दबाव बढ़ाने के लिए फैमिली की तरफ आया जाएगा? हाँ, जाहिर है कि अगर बुशरा बीबी अरेस्ट होती हैं तो उससे दबाव तो बढ़ेगा चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, और अभी भी बहुत दबाव है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिस किस्म के आदमी हैं वो इस दबाव को कबूल नहीं करेंगे, और ये बेफ़ायदा रहेगा मामला। और उसके बाद फिर बच जाती हैं अलीमा खान, उनके ऊपर भी केस तो है, 9 मई के हवाले से उनके ऊपर भी केस है, वो आजकल एक्टिव हो गई हैं। पूछा गया वकला की जानिब से कि वो कहाँ है, जेआईटी रिपोर्ट में उनके नाम कहाँ है। हाँ, तो अब देखें, बात ये है कि इसे साफ नज़र आ रहा है साइफर केस में जल्द ही सज़ा हो जाएगी, और शायद उम्र कैद की सज़ा हो जाए चेयरमैन पीटीआई को, और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। पीटीआई क्या इलेक्शन लड़ सकेगी? अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ती है और उसके पास निशान अपना रहता है तो फिर भी मुश्किल पेश आएगी। निशान जाने के इम्कानात हैं, चेयरमैनशिप जाने के इम्कानात हैं, उसके इम्कानात भी हैं, बिल्कुल हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है कि समाअत हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन अगर पीटीआई के उम्मीदवारों को कैंपेन चलाने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए, और बेशक उनका निशान भी तब्दील हो जाए, फिर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगी, और जेयूआई के लिए। मौलाना फजलुर रहमान तो इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, फरार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। 7-8 हलकों में बर्फबारी होती है, वो कह रहे हैं कि आधे मुल्क में बर्फबारी होती है। ठीक है, कैसी बातें कर सकते हैं, वो नहीं भाग सकते, वो ओवरवेट है।
پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی ہے جلسے کے لیے. اب کسی کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی اور کسی کو جلسے کے لیے بندے نہیں مل رہے. یہ ہے سچویشن پاکستان کے سیاسی ماحول کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.